بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو نیوز کی سکرین ہے، برکت رمضان ہمارا پروگرام ہے اور زیبا شہناز آپ کے ساتھ ہے اور میرے ساتھ عریب ہیں۔ جناب آپ کو پتہ ہے جب لائیو پروگرام ہوتا ہے جو غلط سائن نہیں ہوتا، کبھی کبھی کوئی لوگ لائیو شو نہیں کرتے، لکھا ہوا آتا ہے کہ لائیو ہو رہا ہے، لیکن ہم واقعی 100% لائیو پروگرام کرتے ہیں۔ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے قاری صاحب کہیں ٹریفک میں بہہ گئے اور پہنچے نہیں، تو اب ہم پروگرام تو ہمیں شروع کرنا تھا، ہم نے سوچا آج عریب سے ہی کچھ سن لیا جائے۔ تو عریب صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کی ابتدا اللہ کے مبارک نام سے کی۔ پروگرام جو ہے آج کا تھوڑا سا زیادہ ہمارے لیے پیارا یوں ہے کہ ہمارے پروگرام میں پاکستان کا بہت اہم بیٹا، کرکٹ کی دنیا کا بیٹا، جو لوگ دنیا بھر میں پاکستان کے نام کو بلند کرنے کھیلتے ہیں، جاتے ہیں اور پاکستان کے نام کو اور زیادہ روشن کرتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ہمارے ساتھ جو ہمارا بڑا پسندیدہ بیٹا ہے، اس لیے کہ نہ صرف اس کی زندگی میں کرکٹ ہے بلکہ اس کی زندگی میں بہت سے وہ نیک کام ہیں جو اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ جب وہ ظفر عباس کے پاس آتے تھے، سبزیاں بانٹا کرتے تھے، تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ آگے جا کے اتنا بڑا بچہ بن جائے گا جو اپنا دسترخوان مصطفیٰ کے نام سے لگائے گا، اور ماشاءاللہ اس کے دسترخوان پہ روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے ایسا وسیلہ بنا دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی کا بیٹا ہمارا رومان رئیس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر، رومان کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ اللہ کا میں تمہارے نام میں نا ایک وہ دیکھتی ہوں بڑا رومان، یہ امی نے رکھا تھا ابا نے؟ یہ ابو نے رکھا تھا، سورہ رحمان میں شروع ہوتا ہے ایک آیت ہے تو اس میں سے ابو نے نکالا تھا، اور اس نام کے مطلب ہے جنت کا پھل انار، تو ابو کو بڑا پسند تھا تو اس وجہ سے ابو نے نام رکھا۔ تو آپ پہلے بیٹے تھے؟ میں سب سے آخری ہوں، اپنے 4 بہنیں اور میں اکیلا بھائی ہوں۔ اچھا، ایک بھائی 4 بہنوں کا، تو آپ تو لاڈلے بہت ہوں گے۔ میں مطلب سب مجھے ایسا کہتے ہیں، لیکن میرے والدین نے تھوڑی مجھ پہ ذرا شیر کی آنکھیں رکھی، ہاں، کھلائے سونے کا نوالا اور دے گا شیر کی نظر سے، اور مطلب مجھے اس طرح سے لاڈ نہیں ملا۔ ہاں، میں اپنی بہنوں کا کافی لاڈلا ہوں، مجھے بہت پیار کرتی ہیں، بڑا سپورٹ کرتی ہیں ہر جگہ پہ، لیکن امی ابو نے تھوڑا سا مجھے سختی رکھی ہے، کیونکہ تاکہ میں کہیں دوسرے راستوں میں نہ نکل جاؤں، کہ کہیں میں بھٹک جاؤں اور کسی غلط کاموں میں لگ جاؤں۔ اچھا پڑھنے کی کوشش کرائی مجھے کہ یار اچھا ایجوکیشن لو، بیسک ایجوکیشن لو، اور میری پھر خواہشات جو تھیں، جیسے مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا، پیشن تھا، اس میں بہت سپورٹ کیا۔ امی نے کافی مجھے ڈانٹ ماری، کبھی کبھی پٹائی بھی لگائی، یہ نہیں کہتی تھی کہ پڑھنے جاؤ کرکٹ نہیں کھیلنا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بہت سختی تھی۔ اور اسپیشلی ابو نے، جب میں نے میٹرک نہیں کیا تھا تو ابو نے مجھے کافی سختی سے بولا کہ یار پہلے پڑھ لو، اس کے بعد اپنے شوق پورے کرنا۔ اچھا، امی ابو کے پریشر میں آ کے کبھی بھی میں جب سحری کے بعد میچ کھیلنے نکل جاتا تھا، رات کو نائٹ میچز کھیلتا تھا، تو جب میں لیٹ کھاتا تھا تو مجھے مار پڑتی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں پڑتی تھی۔ اور ظاہر ہے یہ سب اسٹرگل ہوتا ہے لائف میں، تبھی آپ کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو آئی تھنک کہ لیکن ان دی اینڈ جب محلے داروں نے اور کچھ رشتہ داروں نے بولا کہ یہ اچھا کھیلتا ہے، اس کو آپ سپورٹ کریں، تو پھر مجھے میرے گھر سے فلی سپورٹ ملی، اور ابو نے پھر ایسی سپورٹ کری کہ صبح 6 ساڑھے 6 بجے اٹھ کے اپنے آفس جانے سے پہلے مجھے ڈراپ کرتے تھے۔ مجھے یہ لگا کہ آپ کے ابو ساتھ جاتے ہیں۔ بالکل، ڈراپ کرتے تھے، اور پھر میری میچ ٹائمنگ ختم ہونے پہ پھر مجھے لینے بھی آتے تھے، تو آئی تھنک یہ ان کا ایک بہت بڑا سپورٹیو رول تھا۔ اچھا ہاں، میں ایک بات رومان بھائی میرے ذہن میں ہے، ہمیں بات کرنے دو، کیوں کر رہے ہو بیچ میں؟ چلے بھائی میں جا رہا ہوں یار، ناظرین گرامی۔ رومان بھائی یہ بتائیے گا RRF رومان رئیس فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جی، بیسکلی بنیاد رکھنے کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، میں نے اپنے گھر میں یہ تربیت اپنے جو ابو امی سے لی ہے وہ یہ لی ہے، اور جتنا میں نے گرومنگ ایج میں سیکھا ان سے، کہ وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے داروں کی، یا کوئی بھی ان کے پاس مستحق آتا تھا وہ کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں میرے اندر بھی تھیں، میں آن اینڈ آف اپنی کچھ نہ کچھ استعداد کے مطابق کرتا رہتا تھا۔ لیکن جب ہمارے ملک میں یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے، کووڈ-19، تو جو چیزیں ہم رمضان میں کیا کرتے تھے وہ ہمیں پہلے کرنی پڑی، اور ہم نے رشتہ داروں سے ہی شروع کیا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، مستحق لوگوں کی جو ریکویسٹ ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہوئی، ہمارا ڈیلی بیسس والا طبقہ
وہ بڑا پریشان تھا, لوگ بیچارے گھروں کے رینٹ نہیں دے پا رہے تھے, جب کاروبار ہی نہیں چل رہا تو چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی. تو اس کے بعد پھر ہم سارے دوستوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں فیس بک کے تھرو, جہاں ہمیں لوگوں کو اویئرنیس یہ دینی چاہیے کہ ہاں یار ہم یہ کام کر رہے ہیں, اگر کسی کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کرے. تو یہ پلیٹ فارم بنانے کی دیر تھی, ظاہر ہے اللہ نے کچھ عزت بھی دی ہوئی تھی پاکستان کرکٹ ہونے کے ناطے, تو اللہ کا بڑا احسان کہ کچھ لوگ میرے ساتھ جڑتے چلے گئے اور یہ کارواں بنتا چلا گیا, اور ساتھ ساتھ جیسے لوگوں کی ریکویسٹیں آئیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخیر حضرات کا وسیلہ بنایا اور ہم لوگوں کی سپورٹ کرتے چلے گئے. تو ہم نے صرف پینڈیمک میں راشن کی ڈسٹریبیوشن بہت زیادہ کی, ہزاروں کے قریب ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیے اس ٹائم پہ, اور مطلب اچھی چیز یہ تھی کہ جس ٹائم پہ لوگ ڈر رہے تھے کووڈ کی وجہ سے, میری جو ٹیم ہے ان تمام لڑکوں نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا, اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہماری تمام سیلیبریٹیز کا, جس میں ہماری آپا بھی شامل ہیں, اشان بھائی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے تمام سیلیبریٹیز کو ہمارے پاس لا کے کھڑا کیا, اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملی ایز اے ٹیم ہمیں بھی, اور بہت سارے لوگوں کو لوگ نکل کر باہر آئے اور پھر ہمیں مزید سپورٹ کیا, ہمارے ساتھ لگ کے کام کیا, تو وہ کام ماشاءاللہ چلتا چلا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ اس کو اب ایک پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں RRK فاؤنڈیشن کے نام سے. تو رومان رئیس خان فاؤنڈیشن کی بنیاد ہم نے اس بیس پہ رکھی کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, اور جتنا ہو سکتا ہے جتنے مستحقین ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کام کو مزید بڑھائے, اور ویسے تو میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کام کو آگے نہ بڑھائے, کسی پہ بھی ایسا وقت نہ آئے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. اللہ ہمارے ملک کے حالات ہمارے ایسے کر دے کہ ہمیں کسی کو مطلب سپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, وہ اپنی مدد آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور وہ آگے اپنی زندگی بڑھائے. ٹھیک ہے ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, اور دل تو نہیں چاہ رہا, رومان بھائی آئے ہوئے ہیں لیکن وقفہ ضروری ہے, تو ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے برکت رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی نشریات جو سحری کے لیے ہے, اور ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا رومان رئیس ہیں اور ان سے بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں. قریب مجھے لگا اس درمیان کوئی نئے مہمان آ گئے. جی ہاں, ہمارے ساتھ قیصر شکیل صاحب موجود ہیں, ایگزیکٹیو سیلز مینیجر ہیں بیسٹ ہومز اینڈ ڈیولپرز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ آج سوال نہیں کریں گے آپ بیسٹ ہومز کے حوالے سے؟ بیسٹ ہوم سے کریں گے ہم اپنا, وہ ابھی اس میں نشے میں ہے نا رومان والے. ہاں رومان بھائی پہلے رومان بھائی سے کر لیجیے. کہانی چل رہی ہے, میں پوچھنا چاہ رہی تھی رومان, تم نے اپنا یہ جو ڈیبیو ہے کب کیا؟ میں نے اپنی کرکٹ کا آغاز جو وہ 2009 میں کیا تھا, UPL اسپورٹس کمپلیکس میں جو اکیڈمی ہے وہاں ایڈمیشن لیا. اس کے بعد پھر تمام اس سرکٹ سے میں کھیلتا ہوا چلا گیا, انڈر 19, انڈر 23, ڈومیسٹک, فرسٹ کلاس سب چیزیں. اور اس کے بعد میرا پاکستان سے ڈیبیو ہوا 2016 میں سپتمبر میں T20 کا. اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں میرا ODI ڈیبیو ہوا. اور اس کے بعد ماشاءاللہ میں پاکستان سے آلموسٹ 16 اپیرنسز کی میں نے, جس میں سے 9 انٹرنیشنل ون ڈے اور 60 T20 میچز کھیلا. لیکن انفارچونیٹلی PSL 3 کے بعد ایک لڑکیوں کی کوئی نظر لگ گئی تھی گراؤنڈ میں, کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت ذرا. ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایک جب آپ کو فیم ملتا ہے آپ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں, کئی تو ایسی بھی ہوتی ہیں, کبھی کبھی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے, اتنا پیارا کیوں نہیں ہے, لوگ اسمائل کی بڑی تعریف کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں واقعی ایسا ہے کیا؟ لگتا ہے صحیح ہے, اور یہی بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ, آپ کا جو لوگوں سے بات کرنے کا انداز, اس میں جب آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے تو اگلے کو یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکبر والا نہیں ہے, اپنے نام کے لیے خواہ خطرہ نہیں رہا. کیونکہ جو اپنا منہ بنا کے, بیچارے دل سے سب اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر منہ بنا کے بات کرتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے, خاص طور پہ ایکٹر اور ایکٹر, ان کو اخلاق والا. لیکن آپ تو ایسی نہیں ہیں. میں کیسی ہوں؟ میں غصے والا. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ ہمیشہ بڑا جولی رہتی ہیں, سب کو ہنساتی ہیں, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. میرا دل چاہتا ہے میری شخصیت ایسی ہے کہ جہاں جاؤں خوشیاں بکھیروں, خوشیاں دوں. اگر اور اس کو ہاتھ میں ہم نہیں کچھ دے سکتے, ان کی مدد نہیں کر سکتے, کم سے کم اس کے دل کو تو خوش رکھتے ہیں نا, یہ چیز ہے. اب وہ دیکھیں کتنے غور سے دیکھ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1 مہینے کے لیے ہمیں گود لیا ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بیسکلی آپا کو شاید یاد نہیں ہوگا لیکن میں نے دبئی میں ان کا آٹوگراف پتہ نہیں کون سی بہادر شاہ ظفر کے زمانے کی بات ہے یہ. ہاں تقریباً اور نہ ایسا آپ کا منہ ہوگا اس وقت, نہ اتنی بڑی داڑھی ہوگی, دبلا پتلا سا تھا. ہاں دیکھو پھر ہمارے کو آزما رہے ہو, کہہ رہے دبئی میں بنا رہے ہو. ایسے کتنے لوگ ہمارا دل جلا رہے ہو اور اتنا مسکرا رہے ہو. آٹوگراف لیا تھا آپ سے, تو آپ پہلے آ کے وہاں بتاتے نا, لکھواتے, بولتے میں نے ان کا آٹوگراف لیا, پھر میں بولتے ہیں کب لے لیا آٹوگراف. میں بھی دوبارہ لوں گا. ارے واہ زبردست. اچھا بیسٹ ہومز کی ابھی کوئی اگر کوئی پروجیکٹس ہیں تو اس کے حوالے سے بتائیں ہمیں کہ ابھی اس وقت کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں, کیا تمام چیزیں. دیکھیں بیسٹ ہومز بلڈر اینڈ ڈیولپر جو ہے, ویسے تو یہ کافی پرانا نام ہے ماشاءاللہ, اور کراچی میں بھی کافی چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ, کافی پروجیکٹ یہ ڈیلیور کر چکے ہیں.
اور پھر اس کے بعد جب یہ موو ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں تو ماشاءاللہ ہم نے 1 سال کے قلیل عرصے میں 2 ہم نے کمرشل پروجیکٹ جو ہیں آلریڈی ڈیلیور کیے. ایک آپ کا مڈ وے کمرشل اے میں اور ایک مڈ وے کمرشل بی میں. اس کے بعد پھر ہمارا فوکس ہوا کہ ہم کمرشل کے ساتھ ساتھ کچھ ریزیڈینشیل کے اوپر بھی جائیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے پریسن 6 میں شروعات کی تھی اور یہ میرے خیال میں پچھلے رمضانوں کی بات ہے کہ ہم نے اس کی شروعات کی اور الحمدللہ 1 سال کے قلیل عرصے میں نہ صرف ہم اس کو اچھا خاصا سیل بھی کر چکے ہیں, ہم اس کی ڈگنگ کے اوپر بھی آ رہے ہیں عید کے بعد. صحیح. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ جیسے بیسٹ ہوم نے ہمیں گود لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کو, تو آپ کو کیسے گود لیا؟ آپ میں کیا کوالٹی تھی, کیا ایسی چیز تھی؟ آپ تیز بھاگتے تھے یا بہت اچھا کام کرتے تھے یا آپ کی ڈگریاں بڑی زبردست ہیں, کیوں لیا؟ بیسٹ ہومز بیسیکلی ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر نہیں ہے. بیسیکلی یہ ایک کہنا چاہیے کہ جو بہت سے پرابلمس ہیں اس کا سلوشن بھی ہے. اچھا. اور ایک ہم لوگ نہ صرف یہ سے بلڈر ایسوسیٹ نہیں ہے, یہ ایک بیسیکلی ہم لوگ جو ہے نا ایک کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا. دیکھیں یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے کہ مطلب ایک پرپس کے لیے ہم نہیں ہے کہ ہم صرف اپارٹمنٹس یا ہمارے جو کچھ یا کمرشل ہم لوگ سیل کر رہے ہیں, ہم سولوشنز بھی لے کر آ رہے ہیں. صحیح. وہ سولوشن اس طریقے سے ہے کہ جیسا مثال کے طور پہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کچھ ایریاز جو ڈسپیوٹڈ ہو گئے تھے, اس میں لوگ بہت زیادہ پریشان تھے, کافی سالوں سے پریشان ہیں, فائلز وغیرہ ہیں ان کی. ہم ان کے لیے سولوشنز لے کر آئے ہیں کہ لیکن اگر کوئی پریشان بھی نہیں ہو اور کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہو, جیسے آپ کے دائیں بازو پہ رومان بیٹھا ہوا ہے, یہ چاہے کہ آپ اپنی کسی بلڈنگ میں ان کو ایک زبردست سی ایسی جگہ دیں جہاں لوگوں کے لیے کام کرے, تو آپ کیا تعاون کریں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے مہینے کی ہی بات ہے کہ ماشاءاللہ ظفر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج, ظفر بھائی تو ہم لوگوں کے سب کے وہ ہیں نا بڑے, تو ان کے توسط سے انہوں نے کچھ ریکویسٹ کی تھی ہمارے پاس بلڈرز جو ہیں ہمارے عبید صاحب, تو انہوں نے ایک اپارٹمنٹ کی بات کی تھی کہ بھائی ہمارے پاس کچھ اس طرح کی آفرز کچھ لگائیں اور کچھ اچھی آفرز لگائیں. تو آپ یقین مانیں کہ وہ ایک اپارٹمنٹ کی جگہ میرے خیال میں 3-4 اپارٹمنٹ جو ہیں عبید صاحب نے بس اللہ رب کریم دیکھیں نا کسی کے وسیلے سے کسی کا ذریعہ اور کافی ہم نے ڈسکاؤنٹس آفر کیے ہیں, ایسے ڈسکاؤنٹس آفر کیے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کی ہسٹری میں نہیں تھے, یعنی 50% ڈسکاؤنٹ. 50%. تو آپ نے ہو سکتا بڑھا دی ہو قیمت, اس کو 50 کر دیا. نہیں, ہمارے پاس پرنٹڈ پرائز ہے. اچھا. پرنٹڈ پرائز سے ہمارے اسی ہوتا پرائز ہے کو نا, لیتے یہ ہیں. ہمارے سیل لگتی ہے تو ایک چیز جو 100 روپے کی ہوتی ہے اس کو 200 کر کے کہتے ہیں آدھی قیمت میں. لیکن بریک لینا ضروری ہے ابھی. یہ اتنے اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بریک پہ اس لیے جانا ہے کہ پھر بعد میں ہمیں زندہ رہنا ہے. تو آپ جائیے بریک پہ, لیکن ریموٹ کنٹرول رکھ دیں سائیڈ میں. آج میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو واپس جلدی آنا ہے اور ہم سے باتیں کرنی. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور آپ کوئی سوال کر رہی تھی. میں رومان سے پوچھنا چاہ رہی تھی, رومان آپ نے اپنی یہ جو رومان رئیس فاؤنڈیشن ہے یہ رجسٹرڈ کروائی؟ جی بالکل, ہم نے الحمدللہ اس کو رجسٹرڈ کرا دیا. بینک اکاؤنٹ وغیرہ؟ بینک اکاؤنٹ بھی ہمارا کھل چکا ہے الحمدللہ. اور یہ بینک اکاؤنٹ ہمارا تقریباً کچھ 6-7 مہینے پہلے کھلا تھا. رجسٹریشن ہماری پچھلے رمضان کے دسترخوان سے 1 ہفتہ پہلے الحمدللہ کھلی تھی. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب ہم پراپر کام کر رہے ہیں. اور میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے شو میں کہ اب ہم ایک اور سٹیپ لے رہے ہیں, وہ یہ کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے تھرو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ کتنا آیا اور کتنی جگہ پہ ایکسپینس اس کا کیا لگا, تاکہ ہمارے ڈونرز کو اور ہماری عوام کو یہ پتہ ہو کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی غلط جگہ جا رہی ہے. جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ لگ رہی ہے, اور اس کی کوٹیشن کے ساتھ ہم اس کا بریک اپ دیں گے تاکہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری تو شروع میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے آپ سب نے جو سب امپلائی تھے بینک میں اور اس میں سب دوست مل کے اپنے پیسے نکالتے تھے, اس میں ڈالتے تھے, جس کی میں گواہ ہوں کہ اپنے گھر سے پیسے لا کے یہ کام آپ لوگوں نے شروع کر دیا. بالکل. آپ جب یقین کریں جب ہمارا کووڈ کے اندر ہم کام کر رہے تھے تو لوگوں نے, ہم سب دوست یاروں نے اکٹھا کر کے پیسے کچھ راشن جمع کیے تھے, لیکن جب راشن ہو گیا اور پھر پیسے لڑکوں کے پاس ظاہر ہے ہر کوئی اپنی اپنی سیلریز کے حساب سے کر رہا تھا, لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب سب نے تھوڑا سا ہاتھ اپنا روک لیا, ایون کہ میرا بھی ہوا, تو پھر میں نے کیا کیا کہ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا لیٹر اللہ پاک نے ڈالا وہ بھی, کہ میری کچھ چند ایسی امپورٹنٹ چیز تھی کرکٹ سے ریلیٹڈ جو میں نے آکشن پہ لگائی. اور جب میں نے آکشن کی ان کو, جس میں میرا چیمپئنز ٹرافی کا ODI کا کیپ
میری پاکستان کی ٹی شرٹ, میری اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹی شرٹ, میرا ایک بیٹ. تو جب میں نے وہ آکشن کیا تو مجھے اس سے کلیکشن ہوئی 15 سے 16 لاکھ روپے. تو اس کا میں نے 10 لاکھ روپے کا راشن خریدا اور 5 لاکھ روپے میں نے قربانی کے لیے روکے, کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ رمضان کے 2-2.5 مہینے کے بعد قربانی آ رہی ہے اور کووڈ کے اندر لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے, تو ان کو کیسے گوشت ملے گا اپنے مستحکم. اور بالکل آپ کو تو اندازہ ہے کہ آپ اس وقت موجود تھی, تو ہم نے کوئی 25 سے 30 کے قریب جانور قربان کیے تھے اور لوگوں کو گوشت بھی پہنچایا تھا. اچھا رومان, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری این جی اوز ہے آج کل اس کی رجسٹریشن میں مشکل ہے, تو آپ نے کیا کوئی پتا ولتا لگایا, کیا کیا؟ نہیں الحمدللہ, تھوڑا سا وہی میں بات ریپیٹ کروں گا کہ اللہ پاک نے پاکستان اسٹار ہونے کے ناطے تھوڑی عزت بخشی ہے. اس وقت آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ابھی تک یہ معاملہ ہے کہ این جی او اب رجسٹرڈ نہیں ہو رہی, لیکن جب میں گیا اور جب وہاں سے لوگ آئے وزٹ کرنے ہمارے آفس اور انہوں نے سب چیزیں ہم سے پوچھی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کا کام اگر 8 مہینے یا 10 مہینے میں ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو 4 سے 5 مہینے میں کر دیں. تو الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت رکھی اس کام میں اور ہماری فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہو گئی. غریب آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے؟ میں تو بیسٹ ہومز یہاں موجود ہے, آپ ویسے بیسٹ ہومز کا پوچھتی رہتی ہیں کہ بھائی ان کے پلاٹ کیسے چل رہے ہیں, یقین ہی نہیں آ رہا نا, یہ بیسٹ ہوم کے نہیں لگ رہے مجھے, یہ مجھے کوئی اپنا ثبوت دینا. اچھا بھائی آپ آپ بتائیں, وزٹنگ کارڈ دے دوں, وزٹنگ کارڈ دے دوں, بیچارے شریف آدمی. کارڈ آپ نے چھاپ لیا ہوگا, ایسے ہی میں بھی چھاپ سکتی ہوں, زیبا شہناز بیسٹ ہوم. نہیں, ہمارا نام ہی الحمدللہ کافی ہے. ہائے ہائے, ہمارا نام ہی کافی ہے, کیونکہ میں نے آپ سے جیسا کہ بتایا نا کہ ہم لوگ صرف چیزیں بیچ نہیں رہے ہیں, ہم سولوشنز نکال رہے ہیں. ہم ان پریشان لوگوں کے لیے بھی سولوشنز نکال رہے ہیں جو بیچارے اس میں جن چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اپنی فائلز کو مرج کریں. نہیں, آپ نے کوئی غریب لوگوں کے لیے ایسی کوئی اسکیم نکالی ہے جو قابل قدر بھی ہو, اور ایسے لوگ جو گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ گھر بنا نہیں سکتے کیونکہ جو چیز کل ایک بہت کم قیمت کی تھی آج وہ لاکھوں میں, تو غریب آدمی تو اب تصور بھی نہیں کر سکتا. پلاٹ لیتے ہیں تو وہاں فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی فلیٹ بک کرا لیا تو پتہ چلتا ہے فلیٹ گر گیا, اس کی اجازت ہی نہیں تھی. تو اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے, اور آپ نے غریبوں کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اندر سے ہمدرد دواخانہ ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کسی کو فائدہ ملے اور ہم اس کے لیے کوئی رستہ بنوائیں. ویسے تو دنیا میں آپ کو پتہ سب کچھ ہو رہا ہے, جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے, لوگ کر رہے ہیں, اچھا برا سب ہو رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ہم اگر اس پینل پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید اس پورے پروگرام 1 مہینے میں کسی ایک کا گھر بھی سنور گیا تو اللہ پاک پروردگار اس ٹیم کو, اس لوگوں کے گھروں کو جزائے خیر دے گا, کیونکہ ہم ایک نیک نیتی سے اس پروگرام کو کر رہے ہیں. بالکل, دیکھیں ہم نے اس چیز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے پچھلے مہینے سے الحمدللہ. کوئی غریبوں کی اسکیم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ جو ہم نے اپارٹمنٹ شروع کیے ہیں نا, اس کی قیمت جو ہے نا, اس میں اگر آپ کمرشل انکلوڈ کریں, اگر کوئی بندہ اگر چھوٹی موٹی مطلب کوئی چھوٹی سی دکان بھی لے کے بیٹھا ہوا, اگر چھوٹی مطلب 5-10 ہزار روپے اگر اس کے بعد انسٹالمنٹ بھرنے کے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یار میری کوئی پراپرٹی ہو جائے, ایون تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک اپارٹمنٹ ہو, اگر کوئی شاپ وغیرہ بھی ہو تو ہمارے پاس یہ سولوشن موجود ہے کہ ہم صرف 10,000 روپے انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ہمارے پاس شاپ. کہاں دیں گے وہ, سرجانی کے کونے میں یا ادھر شہر کے بیچ میں؟ دیکھیں آپ کو ملے گا بحریہ, شہر کے بیچ میں کیا ہے آپا جی, یہاں تو یہ تو ایک جنگل ہو چکا ہے, یہاں پہ بچا گیا. مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس پورا جو ہے, اگر ہم اسٹارٹ کریں, اگر ہم ڈیفینس سے بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, 4-5 ہزار ایکڑ کی جگہ جہاں پہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں آ سکتا. آپ کے گلشن اقبال میں آ جائیں, یہ بھی اپروکسیمیٹلی 6,000-7,000 ایکڑ کی جگہ ہے, یہاں پہ بھی کوئی پروجیکٹ نہیں آ سکتا. لیکن اگر ایک عام آدمی جو چاہتا ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی آپ کو پتہ اتنی مہنگی ہے, کوئی ایسا بندے جو چاہتے ہیں کہ یہاں شہر کے بیچ میں ان کو کوئی مناسب ریٹ پہ ملے, تو اس کا کیا پروسیجر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مناسب ریٹ پہ یہاں پہ اب پاسبل نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ابھی جو اس کو آپ المیہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے معاملات ابھی چلے, جس طرح لوگوں نے دیکھا ہے اور جس طرح قیمتیں ابھی آسمان پہ جا رہی ہیں, اور جس طریقے سے آپ اگر ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ صحیح معنوں میں اس انڈسٹری پہ پڑتا ہے. اور یہی انڈسٹری دیکھیں گروتھ بھی یہی انڈسٹری ہو رہی ہے. اگر آپ 2020-2021 میں جو ہے اگر آپ انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں تو ٹاپ 13 کمپنیوں میں زیادہ تر کمپنیاں اسی انڈسٹری سے وابستہ تھی, ٹھیک ہے جی, یہی ٹاپ پہ جا رہی ہے نا. تو کنسٹرکشن اپنی جگہ بھرپور چل رہی ہے, اس کے لیے پھر پیسہ چاہیے. اگر آپ اس وقت کراچی میں کسی بھی ایریے میں کوئی جگہ لینے کے لیے جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی شاپ بھی لینے جاتے ہیں, تو وہ آپ کو سستی تو نہیں ملنے والی. ہاں سستے پلاٹ آپ کو مل رہے ہیں جو اسکیم 45 کی طرف. مراحل بتائیں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ شاپ لے تو بیسٹ ہوم کیا کرے؟ جی, بیسٹ ہوم سے اگر کوئی شاپ لینا چاہتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے منیمم جو ٹوٹل اماؤنٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے نا, جو منیمم اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے پاس 15 لاکھ روپے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 15 لاکھ جی. اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے, جی اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے, ٹھیک, اتنی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے. اس کے بعد ہم انسٹالمنٹ کا پروسیس, اچھا انسٹالمنٹ کا پروسیس آپ کو بتاتا چلوں کہ
बहरिया टाउन का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वो है प्रीसन 19, हाईली पॉपुलेटेड और हाईली फैसिलिटीज से भरा हुआ है। यानी कि आप इम्तियाज़ देख लें, आपको PSO पेट्रोल पंप देख लें, मस्जिद या वॉकिंग डिस्टेंस, सबसे बड़ी बात की हॉस्पिटल आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे। और अगर आपको कुछ मतलब तफरी चाहिए तो आपका डेंजो कमर्शियल पे ही हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो डेंजो कमर्शियल उसके साथ ही है। 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका थीम पार्क है। इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ वाली जगह इस वक्त अभी बहरिया में नहीं। बहरिया की प्राइम लोकेशन पर है ये। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है और फ्रंट के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हम माशाल्लाह। और इसकी जो है ना सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें हम एक मॉल बना रहे हैं, प्रॉपर एक मॉल भी होगा और उसके ऊपर फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो है वो भी हमारे। अगर मुझे एक दुकान वहाँ पे लेनी है, मुझे कितने की मिलेगी? देखिए, अगर आप एक दुकान जो मिनिमम मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2 लाख रुपए एडवांस देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए आपने एडवांस देने जाएगा, आप कहते हैं फॉर्म होगा, सब भरा जाएगा। और सबसे जी हाँ, सबसे अच्छी बात ये है हमारे प्रोजेक्ट की मैम, ये तो नहीं होगा जो चीज़ आज बुक कर ली कल पता चला जी वो उसके हाई हो गए प्राइस, इसलिए हमें कहा जाता है कि आप प्राइस को मत वो करें। बिल्कुल हाई हो गए। देखें, आप आज हमसे ले रहे हैं तो हम आज प्री बुकिंग के ऊपर आपको दे रहे हैं। जब हम उसके ऊपर डिगिंग के मराहिल में आएंगे, सॉइल टेस्टिंग के मराहिल में आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रेट बढ़ते जाएंगे। रुमान, मुझे ये बताओ, जो भाई जैसे बता रहे हैं, आपने मुझे पता है लोगों को रेंट भी दिए हैं, जो मैं खुद गई हूँ तुम्हारे साथ, कपड़ों का भी करते हो, ईद पे कपड़े भी तकसीम करते हो, बहुत सारे ऐसे काम साइड में शुरू कर दिए हैं, बच्चियों की भी शादी करते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या तुम्हारे पास इतनी फंड आ जाती है या फिर वही होता है कि आपस में ही पैसे मिला रहे होते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप जब से ये अकाउंट हमारा बैंक का खुला है और जब से हमारी रजिस्टर्ड हुई है अकाउंट, तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप्ड हुआ है। क्योंकि एक फाउंडेशन को रन करने के लिए कुछ चीज़ें ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका बैंक डिटेल अकाउंट फाउंडेशन के नाम पे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि कल को कोई भी बंदा अगर डोनेट कर रहा है आपको कोई भी चीज़, तो उसका आपके पास प्रूफ हो कि आपने ये किया उस पैसों का। तो हम जब भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि जैसे किसी की शादी हो या किसी को जहेज देना हो, कोई भी रेंट का मसला हो, तो हम प्रॉपर उस बंदे को नहीं दिखाते कि जिसकी मदद कर रहे होते, लेकिन उस घर का एनवायरनमेंट, उसकी हर चीज़ पहले वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद हम डोनर्स को भेजते हैं, वो फिर सेटिस्फेक्शन अपनी हासिल करते हैं, देन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें हमारे कुछ मुखय्यारात ऐसे हैं जो बिला झिझक ये कह देते हैं कि यार आपने सिर्फ बात कर दी, आपका बात पे हमें यकीन है, आप बस किसी की भी मदद कर दो। तो अल्लाह ने ऐसे भी लोग बनाए इस दुनिया में जो बगैर किसी वेरिफिकेशन के भी लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं। रुमान, मैं एक और चीज़ देखती हूँ, क्योंकि मैं तो तकरीबन मेरा घर वहीं है जहाँ आप ये दस्तरखान मुस्तफ़ा लगाते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें, आपके पास 30-40 ऐसे चीते हैं जो ऐसे रुमान के बाजू बने हुए हैं, इनको कोई मुआवजा दिया जाता है या ये लोग वैसे ही आते हैं? नहीं, बाखुदा आपा आज तक सिंगल पेनी भी किसी ने लड़के ने यार पेट्रोल के पैसे दे दिया करो। हमारे पहले दिन ये डिसाइड हुआ था कि जो भी गाड़ी में, जिसके पास गाड़ी है या पेट्रोल है, अगर किसी को ये मसला है तो वो आके डिस्कस करे कि अगर हम पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सबका बड़प्पन ये है कि सबने ये कहा कि हम डोनेशन नहीं दे पा रहे, लेकिन यही हमारी कंट्रीब्यूशन है कि हम अपने घरों से गाड़ी को यूज करके ला रहे हैं इधर, और किसी भी काम को, चाहे राशन देना हो या किसी की मदद करने जा रहे हो, तो यही हमारी कंट्रीब्यूशन है। और आई थिंक ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि अपना वक्त देना, अपने वक्त के साथ साथ अपनी हाथ पैरों से खिदमत करना लोगों की, अपनी गाड़ियों का पेट्रोल लगाना, अपनी गाड़ियों पे वजन डाल के लेके जाना, क्योंकि गाड़ी भी मेंटेनेंस मांगती है। तो आई थिंक ये लड़कों को क्रेडिट जाता है। और फिर मैं कहूँगा एक बात कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, इसके लिए अच्छी टीम होना, अच्छे लड़के होना, ईमानदार लड़के होना, तभी आपकी एक फाउंडेशन अच्छे तरीके से चलती है। अब्बू भी आपका साथ देते हैं, आपके बहनोई भी साथ देते हैं, और आपके बहुत ही करीबी जराए जो मैं देखती रहती हूँ साथ देते हैं। वो कभी तुम्हें तड़ी बड़ी दिखाते हैं कि यार तुम ये कर रहे हो, आज नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे? नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं? ऐसा कोई भी नहीं होता। और हमने बड़ा एक घर फैमिली वाला माहौल रखा हुआ अपनी फाउंडेशन में। हमें जैसे एहसास है कि हर घर के अंदर ज़ाहिर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम होता है, दावतें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा सेटअप बनाया कि जैसे अगर मेरे घर पे अफ्तार है सैटरडे को कमिंग, तो हम कोशिश करते हैं कि यार मुझे छुट्टी मिल जाए, बाकी लड़के कवर कर ले। इसी तरह हर दिन सबको इजाज़त है कि वो 1 से 2 दिन छुट्टी कर सकते हैं अपने खास इवेंट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ कंबाइन होकर चल रही है। चांद रात वगैरह पे तो देते हो ना छुट्टी, अगर किसी की अम्मी? आप यकीन करें, आप पिछले साल जो अचानक ईद हुई है तो हम कपड़े बांट रहे थे और रात को 3:30 बजे घर पहुंचे, हमें पता ही नहीं था। हमने कहा नहीं अब काम ऐसा काम भी नहीं करो ना कि घर से ही निकाल दिए जाओ। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इसमें क्रेडिट जाता है फैमिली को भी, कि चाहे वो मेरी वाइफ हो, मेरे अम्मी अब्बू हो। आपके अब्बू अम्मी साथ बैठे होते हैं, अम्मी अब्बू वाइफ में सब ये लोग आते रहते हैं दस्तरखान पर, इफ्तार का एहतमाम भी करते हैं। बचपन कैसा था
رومان کا؟ بچپن میرا ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے اور ابو نے ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. روزہ پہلا رکھا تھا، یاد ہے کیسا روزہ تھا؟ ہاں جی بالکل یاد ہے. اور روزہ خوشائی میں نے جب پہلے سال میں روزہ رکھنا شروع کیا تھا 8-9 سال کی عمر میں، تبھی میری ہو گئی تھی اور مجھے سب یاد ہے. آج تک اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی موجود ہیں، لیکن اب تو خیر VCR وغیرہ ختم ہو گئے تو اس وقت وہ بنی تھی تو مجھے اچھا طریقے سے یاد ہے. اور کبھی الحمدللہ کبھی ڈنڈی نہیں ماری اس چیز میں. نہیں پہلا روزہ پکا رکھا تھا؟ الحمدللہ پکا رکھا تھا. وہ فریج والا نہیں تھا. خیال تو نہیں رکھیا نہیں وہ فریج والا نہیں تھا. اماں نہیں، ایک ہوتا ہے نا اماں خیال کر رہی ہوتی ہیں ہائی کہیں پانی نہ پی. نہیں اللہ کا شکر پہلے سے ہی سب چیزیں. میرے ابو کی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ وہ مجھے ہر چیز سے پہلے کوئی بھی کام نیا کرنے چاہو تو اس کا اچھا اور برا پہلے ہی بتا دیتے. تو الحمدللہ وہ کبھی غلط کام کرنے کی طرف ہم گئے نہیں. میرے بچے آپ دیکھو رومان کے ساتھ جو رئیس صاحب ہیں نا وہ تمہیں ایسے چھاؤں میں لے کے چل رہے ہیں. نہیں میری زندگی کی کامیابی کا ابھی تک کا جو راز ہے وہ میرے والد صاحب اور میرے والدین ہی ہیں، کیونکہ مجھے ہر ٹائم پہ بڑا سپورٹ کیا، ہر اچھی بری چیز سے پہلے ہی اویئرنیس دیتی. تو اس لیے لائف میں اب ڈیسیجن لینا بڑا آسان ہو گیا ہے. ورنہ بعض لوگوں کو بیچاروں کو جن کے والدین نہیں ہوتے یا جو اتنی اویئرنیس نہیں رکھتے تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر مجھے بڑا سپورٹ. بیسٹ کرکٹر ہو، بیسٹ بیٹے ہو، بیسٹ شہری ہو، وہ جو بیسٹ ہوم والے ہیں وہ غور سے دیکھ رہے ہیں بھائی. اچھا کیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ غور سے دیکھ رہا ہوں کہ میں شو کے بعد جو ہے 2-3 اپارٹمنٹ بیچنے والا ہوں ان کو، ہے نا؟ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بیچنے والا. آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی فاؤنڈیشن کے نیشنل ہیرو ہیں ہمارے تو ڈسکاؤنٹ تو بنتا ہے. وہی بات ہے. اچھا کیسے صاحب یہ مارکیٹنگ فیلڈ اور یہ تمام چیزیں آپ نے سوچا تھا بچپن میں کہ بھائی میں جو ہے وہ کنونس کر پا رہا ہوں، کنونسنگ پاور بچپن سے تھی یا بہت زیادہ جو ہے وہ بڑے ہو کر کسی نے سمجھایا یا ایسی کوئی چیز تھی؟ نہیں بیسیکلی میں دبئی میں کیا آپ کو کہ میں دبئی میں رہا ہوں اور میں تقریباً 18-19 سال دبئی میں رہا ہوں. اور وہاں پہ میرا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ بیسیکلی ہیومن ریسورس کا رہا ہے. تو کیا آپ چھپ کے رہتے تھے یا کھل کے سامنے؟ کئی لوگ یہاں سے جا کے وہاں چھپ کے رہتے ہیں. بالکل سامنے سینہ تان کے. ویسے آپ ایک بات بتاؤ، ہیومن ریسورس کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دماغ بالکل CID والوں چلتا ہے. ماشاءاللہ بالکل. اور یہ لگ رہے ہیں میرے ابو بھی MCB میں HR میں تھے اور انہوں نے پوری زندگی HR میں کام کیا 36 سال. تو آج بھی اگر میں کوئی چیز خریدنے جا رہا ہوں تو پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے میری، اس کے بعد مجھے اجازت ملتی ہے ہائی کر لو. رومان یہ تو ویسے ہی لگ رہے ہیں شکل سے ہی. کیوں بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈر رہا ہے میرے برابر بیٹھا. میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹف ہے، بہت ٹف جاب ہے، بہت زیادہ ٹف جاب ہے. اور میرا جو ہے نا یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. میں جب وہاں سے سب کچھ سمیٹ کے یہاں واپس آیا تو اتنا زیادہ HR کا اسکوپ یہاں پہ نہیں مل پایا مجھے. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں آ جائیں. تو بس سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں آئے تو یہ ایک چیلنجنگ کے طور پہ مطلب اس کو لیا کہ نہیں یار یہ کرنا ہے. اور پھر الحمدللہ پھر جب اس پہ کیا ہے تو ابھی تقریباً 4-5 سال ہو گئے. لوگ تو یہاں سے بھاگنے کی سوچتے ہیں، آپ وہاں سے یہاں کیوں بھاگے؟ مٹی کی محبت کھینچ کے لے کر آئے کہ لازمی سی بات ہے. اصل میں دیکھیں 18-19 سال کے بعد جب بچوں کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے، سیدھی سی بات. جب تک شادی نہیں کی تھی تو اس وقت تو انجوائے کیا لائف کو. جب شادی ہوئی، بچے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ باپ بہت ضروری ہوتا ہے. اور دبئی کے ایکسپینس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ پرماننٹ وہاں پہ فیملی رکھنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. اچھا آپ نے یہ کہہ دیا کئی لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی اس بات سے نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سنو کہ دو لوگ تو سروائیو کر پائیں گے. اگر آپ کے بچے ہیں ساتھ میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پیرنٹس بھی ہیں نا پیچھے، فیملی ہے، پوری فیملی کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے. صرف اپنے بارے میں انسان نہیں سوچتا. تو یہ سب کچھ یہ ساری سوچیں تھی جو مجے واپس لے کر آئیں. جی ہاں بالکل، بہت شکریہ. دونوں احباب یہاں موجود ہیں، بس ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے اور وقفہ لازمی ہوتا ہے. ناظرین گرامی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان میٹرو نیوز 1 کی اسکرین پہ. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارا جو رومان رئیس ہے وہ موجود ہے اور اگلی طرف ہمارا مقابلہ ہونے کو جا رہا ہے اور ہمارے بیسٹ ہوم کے بیسٹ جو بندے ہیں جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں قیصر صاحب بیسٹ ہوم کو، اور ہم ان کے ساتھ شرارتیں بھی کر رہے ہیں. آپ مائنڈ تو نہیں کرتے ہو؟ ہم بھلا آپ کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ ارے جیتے رہو. میں نے سب کو بتا دیا ہے، میں قائد اعظم کے جلسوں میں نعرے لگاتی تھی، سب کو بتا دیا ہے. ہاں قائد اعظم. اور بہادر جہاں بڑی تھی، بہت بڑی تھی. بہادر جہاں صبر کے کان میں اذان بھی دی تھی میں نے. اچھا جی رومان تم بہت کام کر رہے ہو بیٹا.
لوگوں کی مدد کر رہے ہو, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو, بچیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, کپڑوں کا, ہر چیز, تم جہاں کوئی چیز دیکھتے ہو اس شعبے کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں. جو میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ تمہاری ٹیم اور تم لوگ کس طرح کام کرتے ہیں, اور میں صرف آ کے بیٹھ جاتی ہوں اور میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ بچے جن پہ فخر ہوتا ہے. ہمارے جو کرکٹ کھیلنے والے بچے ہیں اور جو غریب گھرانوں سے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنے والا, مہنگی کرکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا غریب بچوں کو کرکٹ کھیلنے کے جو اتنا ٹیلنٹ ہے ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی تمہیں کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ میں خود ایک اسپورٹس کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں آپا, اور آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ سے میرا تعلق ہے, تو میں اپنے کرکٹ کے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے شہر میں اب آپ جہاں بھی کسی بھی گراؤنڈ میں جائیں یا تو کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے, یا تو کسی ٹینکر والے مافیا کے ہاتھ میں, یا کوئی پارک بن گیا, تو سپورٹس کے لیے, کھیلنے کے لیے گراؤنڈز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹی ویسی ختم ہو گئی ہے, بچے موبائلز میں لگ گئے ہیں, سراؤنڈنگ میں چلے, زبردست. تو جب تک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو بچہ نہ ہیلدی ہوگا, نہ بچے کو سینس آئے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں اچھا رومان بھائی, پچھلے دنوں ایک اسکول کے لیے گئی تھی ملیر میں, جہاں ٹینک چوک کہلاتا ہے, وہاں کے بچے مجھ سے کہنے لگے کہ زیب بھائی جی ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, نہ کاظم آباد میں ہے نہ ماڈل کالونی میں, ہم کہاں جائیں, گندے گندے مٹی والے جس پہ بچے ویسے ہی کرکٹ کا شوق پورا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں, کہتے ہیں ملیر ہے نا اس لیے کوئی لفٹ نہیں کراتا. تو میں بیسٹ ہوم سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ کہیں وہیں ایسی کوئی چیز ہو, آپ کو ایسی جگہ, ایسا کوئی ٹریننگ والا. زبردست. نادیہ مقابلہ ہے اور وقت قلیل ہے. رومان بھائی اور کیسے صاحب, ہمارے پاس آج معین خان قادری صاحب موجود ہے. السلام علیکم. معین صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا, رولز اینڈ ریگولیشنز بتائیے گا. آج کے منصف ہیں, آج کا نعتیہ مقابلے کے منصف ہیں جناب معین خان قادری صاحب. قبلہ بتائیے گا. جو شریک مقابلہ ہیں ہمارے دو ہی مطلب موجود ہیں یہاں پر, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک استائی اور ایک انترا صرف, ٹھیک ہے, جو ٹائم ڈیوریشن آپ کو دیا گیا ہے, تو اسی میں آپ اپنی نعت کمپلیٹ کریں گے. ایک استائی کہیں گے اور ایک انترا. ٹھیک ہے, زبردست. انسٹیٹیوٹ ہے مدرسہ فیضان فرید, نواب شاہ سے تشریف لے کر آئی ہے شمائلہ فریدی. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ دیتا ہے گواہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف سبحان اللہ. دوسرے شریک مقابلہ انجمن اسلامیہ اسکول کراچی سے تعلق ہے. عبد الاحد ہمارے ساتھ موجود ہے, اور عبد الاحد سے پہلے میں چاہوں گا ناظرین گرامی, یہاں وقت بہت قلیل ہے اور ایک بریک لینا پڑ رہا ہے.
ہم رومان بھائی کو ایک میسج دے دیں تاکہ ہم آپ کو جانے دیں. ہاں رومان بھائی کو سحری کرانے جانا ہے اور سحری کے دسترخوان پہ جائیں گے. رومان بھائی کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جسٹی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ میٹرو کا، زیبا آپا آپ کو اور عریب بھائی آپ کو کہ آپ نے آج مجھے اس شو میں انوائٹ کیا اور میری تمام بیسٹ وشز اس شو کے ساتھ ہیں. اور میں صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جتنا پازیٹیو آپ میسج اپنے کنوے کر سکتے ہیں سراؤنڈنگ کے لوگوں کو اتنا پازیٹیو میسج رکھیں. نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، سچی زندگی گزاریں، سادی زندگی گزاریں تو اس میں اللہ پاک برکت ڈالے گا. اور اینڈ میں صرف اپنی فاؤنڈیشن کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے مخیر حضرات ہیں اگر وہ ہماری فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ نمبر ہے 0335310115. تو اگر آپ فزیکلی بھی ہمارے دسترخوان دوبارہ ریپیٹ کر دیں سلو جی 0335310115 یہ ہمارا فاؤنڈیشن کا نمبر ہے آفیشیل. اگر آپ کسی بھی قسم کی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں اور ہم اس پہ آپ کے ساتھ کیپ ان ٹچ رہیں گے. تو اگر آپ جو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور مجھے یہ عزت دی اور عریب کو کہ ہم لوگوں نے اپنے شو میں آپ کو پایا. اللہ آپ کو بہت برکت دے اور خوب کامیاب کرے. ہم جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ، واپس آتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے.